اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جماعت ہفتم مضمون اردو، اور آج کا سبق جو ہمیں پڑھنا ہے وہ ہے نیوٹن کا کارنامہ۔ نیوٹن جو ہے وہ ایک سائنسدان تھا، اس نے بہت سارے اصول سائنس کے دیے ہیں۔ آج ہم اسی کا کارنامہ پڑھیں گے کہ اس نے وہ کون سا کام کیا ہے۔ تو نیوٹن جو ہے وہ 1642 عیسوی میں پیدا ہوا اور 1727 عیسوی میں وفات پائی اس نے۔ پہلے آپ نظر رکھ لیجیے، ہم کچھ سبق پڑھیں گے پھر ہم اس کی تشریح کریں گے۔ یہاں پہ درختوں سے پھل گرتے کس نے نہیں دیکھے، مگر جب سیب کا ایک ٹکڑا نیوٹن کے سر پر پڑا تو انسانی علم اور فکر کی تاریخ کا ایک نیا باب کھل گیا، کیونکہ اس واقعہ سے سائنسدان نے کشش ثقل کے وہ اصول اخذ کیے جنہوں نے آج کل کی سائنس کے سارے کھد و خال کی تربیت کی۔ ماڈرن سائنس، جسے گیلیلو اور اس کے پیش رووں نے اپنے خون سے سینچا تھا، نیوٹن تک پہنچتے ہوئے ایک تناور پودا بن گیا جس کی مزید نشو و نما کو ناسازگار ہوا کے جھونکوں سے کوئی خطرہ نہ رہا۔ نیوٹن کے عہد میں ریاضی، نجوم، ستاروں کا علم اور فزیکس جیسے علوم بلوغت کو پہنچے۔ 1642 عیسوی میں جب روم کی جیل میں گلیلو دم توڑ رہا تھا، انگلینڈ کے ایک چھوٹے گاؤں میں باپ کی وفات کے بعد ایک بیوہ ماں کے بطن سے زمانہ حاضرہ کا بابائی سائنس ایک لاغر اور بیمار بچے کی شکل میں اس دنیا میں وارد ہوا۔ ماں کی دوبارہ شادی، اس کی پرورش اس کی دادی نے کی۔ نئے خامد کی وفات کے بعد ماں نے اسے واپس بلا لیا۔ اس وقت نیوٹن 14 سال کا تھا۔ وہ کبھی مشینوں کے نمونے بنا کر کھیلتا، کبھی شاعری پر قلم آزمائی کرتا اور کبھی کمرے کی دیواروں پر کوئلے سے تصویریں بناتا، مگر اس کی ماں اسے مصور بنانا چاہتی تھی، نہ کہ سائنسدان۔ اسے پڑھائی چھڑا کر کھیت کے کام میں لگا دیا گیا۔ ایک بار اس کے چچا نے اس سے کام سے فرار ہو کر چوری چھپے کتابیں پڑھتے دیکھ کر کہا، تم آوارہ گرد بنو گے یا ذہین ترین انسان۔ چچا کے کہنے پر اس کی ماں اسے مزید تعلیم کے لیے کیمبرج بھیجنے کے لیے رضامند ہو گئی، جہاں 4 سال بعد 23 سال کی عمر میں اس نے BA کی ڈگری حاصل کی۔ آج اتنا ہی پڑھیں گے۔ درختوں سے پھل گرتے کس نے نہیں دیکھے؟ ہم بھی دیکھتے ہیں، سارے لوگ دیکھتے ہیں، کیونکہ جب درخت سے پھل گرتے ہیں تو وہ سیدھے زمین پر آتے ہیں، لیکن جب سیب ایک گرا اس درخت سے اور نیوٹن کے سر پر پڑا تو اس سیب کے گرنے سے نیوٹن نے انسانی علم اور فکر کی تاریخ میں ایک نیا باب کھول دیا، نیا چیپٹر کھول دیا، نیا سبق کھول دیا۔ اس واقعہ سے سائنسدان نے کشش ثقل ہو گیا، زمین کی کشش کے وہ اصول اس نے بنائے جنہوں نے آج کل کی جو سائنس ہے اس کے سارے کھد و خال، فزیکل جو مطلب سٹرکچر ہے وہ سارا تبدیل کیا۔ ماڈرن سائنس، انگریزی لفظ ہے ماڈرن، یہ ہو گیا آج کا موجودہ دور کا، جس سے گلیلو ایک بہت بڑا سائنسدان تھا، اور اس کے پیش رو کا ضد جو ہے وہ ہے جانشین آنے والے کو کہتے ہیں، اور پیش رو جو گزرا ہوا ہے، یعنی گلیلو سے پہلے جو بھی سائنسدان آئے تھے ان کو پیش رو کہتے ہیں۔ گلیلو اور اس کے پیش رو نے اپنے خون سے اس سائنس کو کھینچا ہے۔ جب یہ نیوٹن پیدا ہو گیا تو اس وقت یہ جو سائنس کا یہ جو پودا تھا، سائنس کا یہ جو درخت تھا، ایک بہت بڑا تناور پودا بن گیا تھا، بڑا پودا بن گیا تھا۔ یعنی اس کو وہاں تک جب نیوٹن اس فیلڈ میں آئی تب تک جو پچھلے سائنسدان تھے انہوں نے اپنے اس خون سے اس کو سینچا تھا، بہت ترقی کی تھی سائنس نے تب تک، لیکن مزید نشوونما کو ناسازگار اس کو کہتے ہیں جو سازگار نہ ہو، کہ کوئی خطرہ نہیں تھا۔ نیوٹن کے عہد میں جب نیوٹن پیدا ہوا تو اس زمانے میں ریاضی، میتھ کو کہتے ہیں، حساب کو کہتے ہیں، نجوم، ستاروں کا علم جاننے کو کہتے ہیں، اور فزیکس جیسے علم جو تھے وہ بلوغت کو پہنچے، یعنی وہ بڑے پیمانے پر تھے۔ 1642 عیسوی میں جب روم کی جیل میں گلیلو دم توڑ رہا تھا، یعنی 1642 میں
روم میں گلیلو کو جیل میں بند کیا گیا تھا، وہ وہاں پہ مرنے کو تیار تھا، تو اسی وقت انگلینڈ کے ایک چھوٹے گاؤں میں ایک بیوہ ماں کے باطن سے جس کا باپ نہیں تھا، وہ عورت جس کا خامد نہیں تھا، اسی کے باطن سے، اسی کے پیٹ سے ایک بچہ پیدا ہوا جو ایک لاغر تھا اور بیمار تھا۔ یہ کہتے ہیں کہ زمانہ حاضرہ کا بابا ہے سائنس، جو آج کے دور میں جس کو سائنس کا باپ کہا جاتا ہے، وہ پیدا ہوا، وہ وارد ہوا، اس نے جنم لیا۔ اور چونکہ اس کا باپ پہلے ہی چل بسا تھا تو ماں نے دوبارہ شادی کی، اور دوبارہ شادی کرنے پر جب وہ دوسرے خاوند کے گھر گئی تو یہ بچہ جو تھا بغیر باپ کے، تو اس کی پرورش اس کی دادی نے کی، لیکن قدرت کو کچھ اور کرنا تھا۔ اس کی ماں کا جو دوسرا شوہر تھا وہ بھی وہاں پہ فوت ہوا، تو اس ماں نے اپنے اس بچے کو واپس اپنے پاس بلا لیا۔ اس وقت نیوٹن جو تھا وہ 14 سال کا تھا، لیکن جو نیوٹن تھا اس کے جو عادات تھے وہ کبھی مشینوں کے نمونے بناتا تھا اور کھیلتا تھا، کبھی شاعری کرتا تھا، کبھی کمرے میں بیٹھ کر دیواروں پر کوئلے سے تصویریں بناتا تھا۔ اس کی ماں جو تھی، اس کی ایک آرزو تھی، وہ اس بچے کو مصور بنانا چاہتی تھی۔ مصور ہم تصویر بنانے والے کو کہتے ہیں، ڈرائنگ جو جانتا ہو، وہ اس کو وہی مصور بنانا چاہتی تھی، سائنسدان نہیں بلکہ مصور بنانا چاہتی تھی۔ اس نے کیا کیا، اس نے نیوٹن کو کہا پڑھائی چھڑائی اور کھیت کے کام میں لگا دیا۔ لیکن ایک بار کیا ہوا، ایک بار اس کے چچا نے دیکھا کہ یہ جو نیوٹن تھا وہ کام سے فرار ہوا، کام سے بھاگ گیا، کسی کام میں لگا دیا تھا، وہاں سے بھاگ گیا اور چوری چھپے کتابیں پڑھتا تھا۔ جب اس کے چچا نے کہا تو اس کے چچا نے اسے کہا کہ تم یا تو آوارہ گرد بنو گے یا در بدر بنتے پھرتے رہو گے، نہیں تو ایک ذہین ترین انسان بنو گے۔ پھر اس کے چچا نے وہاں سے آ کر اس کی ماں سے یہ بات کہی اور کہا کہ اس کو شاید پڑھنے میں دل لگتا ہے، اس کو مزید تعلیم کے لیے ہم کہیں بھیج دیتے ہیں۔ پہلے اس کی ماں نہیں مانتی تھی، لیکن پھر اس نے مجبور اس کو کیا اور نیوٹن کو تعلیم پڑھنے کے لیے کیمبرج بھیج دیا گیا، امریکہ بھیج دیا گیا۔ وہاں پہ 4 سال تک نیوٹن پڑھتا رہا اور 23 سال کی عمر میں نیوٹن نے ایک ڈگری حاصل کی جو بی اے کی ہے، بی اے کی ڈگری حاصل کی۔ تو آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے، کل انشاءاللہ اس سے آگے پڑھیں گے، اس سے آگے کیا ہوا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔